وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ یہ ہے میرے رب کا اٹل فیصلہ، جسے دنیا کی ایک تو کیا ساری سپر پاور مل کر بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ ایک 86 سال کا بوڑھا جو امریکہ اور اسرائیل کے حواس پر سوار تھا، جس کے عزم، حوصلے اور ایمان کو امریکہ اور اسرائیل کے ٹینک، توپ، طیارے بھی متزلزل نہ کر سکے، جسے مار کر انہوں نے سمجھا تھا کہ اسلام اور ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر کوئی ان کی طاقت اور جنون کے آگے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن انہیں نہیں معلوم کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ آج ایک 86 سالہ ضعیف العمر شخص کے جسے شاید کل تک کچھ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ان کی جنونیت اور یزیدیت نے آج ہر ایک کی زبان پہ اس کا نام اور ہر دل میں اس کا احترام پیدا کر دیا۔ آج بچہ کیا، بوڑھا کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، شیعہ کیا، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، سب اس کے حوصلے اور اس کے غیر متزلزل ایمان کو سلام اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا اس کی موت پر غمزدہ اور اشبار ہے۔ ایران میں تو لوگ داڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ دنیا کی تقدیر کے فیصلے کرنے والوں نے جس رجیم چینج کے نام پر اتنا بڑا مس ایڈونچر کیا ہے، اس کا بیک فائر اس سے زیادہ خوفناک اور ہولناک ہوگا۔ جو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی شہادت پر سارا ایران جشن منائے گا اور وہ اپنی مرضی کے پپٹ حکمراں لا کر باقی مسلم ممالک کی طرح یہاں بھی اپنی راجدھانی قائم کر لیں گے، تو یہ مس کیلکولیشن بیک فائر کر گئی، اور اس وقت سوائے مسلم حکمرانوں کے تمام عالم اسلام میں ہی نہیں، امریکہ اور یورپ میں بھی اس ظلم اور بربریت کے خلاف غم و غصہ ہے، اور جو ذلت اور رسوائی جیتے جی ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے، وہ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور اب جس جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، اب قیامت سے پہلے کی بڑی پیشن گوئیوں کے مطابق اس کا اختتام ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی بدنصیبی دیکھیں کہ عرب ممالک کو اپنے اوپر ہونے والے حملوں پر تو تشویش ہے، جو کہ امریکن اڈوں پر کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ایران پر کیے جانے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج اگر واقعہ کربلا کا تصور کیا جائے تو اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تنہا اہل خانہ کے ساتھ یزید کا مقابلہ کر رہے تھے، اور آج بھی پوری مسلم دنیا چراغ بجھتے ہی خیمے چھوڑ کر جا چکی ہے۔